پیارا رمضان میں وقت ہوا ہے پیارا وظیفہ کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ کبھی آپ کو کسی جن نے پکڑا ہے، کہیں جنات نے کوئی تنگ کیا ہے آپ کو کہیں؟ میں نے تو اپنا ایک قصہ سنایا آج، کیونکہ آج جنات کا ہمارا ٹاپک تھا، تو کبھی ایسا ہوا کہ کہیں جنات آپ کو نظر آئے ہوں یا کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات کو خاص جنس دی، خاص خصوصیات دی، ان میں نفع اور نقصان کی شکلیں رکھی، لیکن وہ شکلیں اللہ کی امر کی محتاج ہیں، وہ امر پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ جو حکم ہوتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرش سے فرش تک، اور پھر فرش سے تحت الثری تک، ایسی مخلوقات ہیں جو ابھی تک انسانی آنکھ نے نہیں دیکھی، بلکہ وہ اس وقت اگر جدید ٹیکنالوجی بھی اپنے ریڈار پہ لانا چاہے تو وہ نہیں لا سکتی۔ کیوں؟ چونکہ اس آنکھ میں 26 کروڑ کیمرے ہیں، وہ 26 کروڑ کیمروں سے جو نظر آتا ہے وہ وہی دیکھ سکتی ہیں، اور وہ بھی دیکھیں، ایک خواب ہوتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو حقیقی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ جنات کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح اور ایسی مخلوقات۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی عالمین۔ اب جیسے کہ مشرق ہے تو بس ٹھیک ہو گیا تھا نا، رب المشرقین، رب المغربین، اب مشرق اور مغرب کا رب، اب اس سے بھی آگے رب المشارق والمغارب۔ اب یہاں ہمیں دیکھیں ایک آسمان نظر آتا ہے، اس کے اوپر ایک اور ہے، پھر ایک اور ہے، پھر ایک اور ہے، چلتے چلتے 7 آسمان، پھر ان دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ۔ اسی طرح زمین، اسی طرح یہ جنوب اور شمال اور مشرق کو ملا کے اس میں جتنی مخلوقات ہیں، ان کے اندر جو بھی صفت ہے کسی بھی سطح کی، کسی بھی رنگ کی، کسی بھی شکل کی، وہ ان کی ذاتی نہیں ہے۔ چونکہ حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ میں کسی ایک چھوٹے سے جاندار کو نہیں مار سکتا، تو یعنی جب امر ہوتا ہے تو اس امر کو بجا لانا وہ مخلوقات کی ذمہ داری ہے۔ اب جو انسان کو خصوصیات حاصل ہوئی ہیں، انسان کو، وہ پھر دوسروں سے الگ ہے۔ انسان دیکھیں، اب ملائکہ کے اندر صرف خیر کا مادہ ہے، انسان کے اندر دونوں مادے ہیں، اور جنات وہ پھر شریر ہے، شرارتی ہیں، ان کے اندر شرارت بہت زیادہ ہے۔ تو جنات چونکہ اس لاوے سے، اس آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، جو اگر کسی پہ آئے تو اس سے تھوڑی سی ہمیں ایسے جیسے کہ وہ چیز جل گئی ہو۔ آپ کے ساتھ کبھی کوئی واقعہ ہوا یہ سوال؟ میرے ساتھ آج تک الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ انسان کم ہے کہ جنات بھی آئیں گے، تو یہی کافی ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے کہ وہ ایک شخص پر جنات آ گئے تھے۔ وہ جنات آئے تو انہوں نے کسی کو بلایا کہ کوئی دم وغیرہ کریں۔ اب ہمارا تو دیکھیں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، عملیات چونکہ کمزور ہوتی ہیں، عقائد کمزور ہوتے ہیں، اور جتنا ہم ڈرتے ہیں جن اتنا ڈراتا ہے پھر، یہ ایک بات حقیقت ہے۔ تو وہ جو کسی صاحب پر جن آئے تھے، تو کسی بھی جو عامل کو بلا کے تو جب ان سے کہا کہ بھائی جن نکل جاؤ، اب جن انسانی جو آواز ہے اس میں وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں تو اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ جن تو چھوڑ رہا ہوں، انسان اس کو نہیں چھوڑ رہا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام جی، کون بات؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بوائے ہوں۔ میرا نا مولانا صاحب سے ایک کویشچن ہے۔ میری آواز نا لڑکیوں جیسی ہے، کوئی وظیفہ ہو تو مطلب مجھے بتائیں۔ آپ لڑکا ہیں؟ جی۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں عثمان بات کر رہا ہوں، ضلع بھاولپور سے، ڈسٹرکٹ بھاولپور سے۔ اچھا عثمان، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بھی پوچھے بتاتی ہوں آپ کو۔ جی، ان کی آواز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آواز لڑکیوں جیسی، عثمان نام ہے۔ ایج کیا ہے آپ کی؟
میرے خیال جی 20 سے 22 کے درمیان. جی تو وہ کہہ رہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ میری آواز جو ہے وہ لڑکوں جیسی ہو جائے. کوشش اس بات کی کریں کہ جب بھی کسی کو محسوس ہونے لگے کہ اس کی آواز وہ خواتین کی طرح ہے یا خراب ہے یا بہت ہلکی ہے یا بہت بھاری ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ لوگ وہ اپنی آواز بنا بھی لیتے ہیں مطلب بھاری، اور کچھ لوگ وہ کوشش کرتے ہیں ماحول میں وہ پھر وہ خواتین کا اثر ان پہ ہوتا ہے تو ان کا انداز وہی ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، روایات میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کی طرح مشابہت اختیار کرے کسی بھی سطح پہ، چاہے وہ آواز ہو، انداز ہو، طریقہ ہو، اور جو عورت مردوں کی طرح مطلب کوشش کرتی ہے کہ دکھنے کی، اس پہ بھی یہ تو وہ بات ہو گئی. اچھا، اور یہ جو قدرتی مسئلہ ہے یہ الگ بات ہے. دیکھیے قدرتی عذر ہے، میں نے دونوں باتیں کی. آپ نے ہمیشہ اگر ہماری گفتگو سنی ہو، ہم نے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے بات کی ہے. وہ بھی پہلو ہے جو اختیاری ہے، یہ ہے غیر اختیاری. ٹھیک ہے، تو غیر اختیاری پہلو میں جب بھی کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ آواز کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس وظیفے کو معمول بنا لینا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ اس وظیفے کو معمول بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی آواز بالکل درست ہو جائے گی. جی نیکسٹ کال. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ اسد اللہ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. کون بات کر رہے ہیں؟ اسد اللہ بات کر رہا ہوں. اسد اللہ کوئٹہ سے. جی اسد، جی اسد کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں. پشتو میں تو بات کر سکتے ہیں. اسد څنګه طبیعت څنګه دی؟ شدی تاسو طبیعت څنګه دی؟ ولا شکر دی د الله احسان دی. روژې شي تیریږي؟ ډېر ښه تېرېږي. هلته موسم څنګه دی؟ د کوټې موسم خو لږ یخ دی د کراچۍ پر نسبت. یا لږ یخ دی. ښه یخ دی. الله دې سلامت لره. نو څه سوال لرې د ایکسپریس انټرټینمنټ څخه، زموږ د شو څخه څه پیغام لرې ټولو ځوانانو ته و د ټول د ښار خلکو ته، د پاکستان خلکو ته څه پیغام لرې؟ څه پیغام؟ ځان خیر ساده شي. شه یو څه پوښتنه کوې داسې څه مشکل وي د هغه دپاره وظیفه یا د تعلیم یا دغسې د کار یا دغسې یو بل څه که وظیفه پوښتنه کوې خو موږ حاضره یو. او زما د کور نه کالغه ده. ښه او نشي کېدی، لږ کېدی شي. څنګه؟ زما خور نشي کېدلی. ښه زه ستا په اواز باندې سم پوه نه شولم، که لږ ته داسې راته ووایې چې ته څه ویل غواړې، نو زه به بیا هغه ته راته زه جواب درکړم. زما خور ده. ښه ستا خور کېدی نشي. مولوی صاحب تو لگ رہا ہے گھریلو باتیں کرنے لگتے ہیں. نہیں وہ اصل میں وہ اگلا جملہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. نو دلتا آواز چی دی. اچھا کیا سوال کیا ہے آپ کا بتائیے گا ذرا. میرا بہن نہیں بول سکتی ہے. بہن بول نہیں سکتی؟ کتنی بڑی ہے؟ 9 سال کی ہے. 9 سال کی بہن ہے، وہ بول نہیں سکتی. اچھا یعنی اگر خبری نہیں سکھولی. ہاں اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ستاسو خور تا شفا کاملہ ورکی. میں باقی جو آڈینس ہے جو ہمیں سن رہی ہیں، یہ بھائی کوئٹہ سے ہیں، اسد ان کا نام ہے. پشتو میں ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میری سسٹر ہے، میری بہن ہے، انہیں گویائی میں تھوڑی سی لکنت ہے، وہ بول نہیں پاتی. تو یہی وظیفہ ان کے لیے بھی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ وظیفہ جن کی بھی آواز کا مسئلہ ہو، جن کو بھی گویائی کا مسئلہ ہو، بولنے میں مسئلہ ہو، لکنت ہو، بات میں وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوں یا رکتے ہوں، تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ معمول بنا لیں. انشاءاللہ آپ کی روانی بہت اچھی ہو جائے گی. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم.